سارے معصومین کی ولادت مکہ یا مدینے میں ہوئی، مکہ معظمہ میں یا مدینے منور. صرف زمانے کے امام کی ولادت عراق میں سامرے میں ہوئی. کیوں؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ جب 13 معصومین ادھر ہوئے تو زمانے کا امام کی ولادت وہاں کیوں ہوئی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ 10ویں امام کے زمانے میں جب ظالم متوکل بنی عباس کا جو بنی عباس ڈائنسٹی کا وہ جو کنگ تھا، ظالم ترین انسان تھا، جس نے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ نے حیدر کرار کو شہید کیا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو، اور عام مسلمانوں کی ہسٹری بتا رہا، جنرل ہسٹری نہیں بتا، شیعہ ہسٹری نہیں بتا رہا. یہ انتہائی ظالم حکمران تھا بنی عباس کا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہی وہ ظالم تھا کہ جس نے کربلا مولا حسین کی زیارت کو بین کر دیا تھا. یہی وہ ظالم تھا، دیکھیں میں جنرل ہسٹری بتا رہا، یہی وہ ظالم تھا جس نے امام حسین کی قبر مبارک کو، ان کی گریو کو توڑ دیا تھا اور وہاں پہ حل چلوا دیا. نہر کو کاٹا، دجلہ کو جو ریور کی اس کو کاٹ کے پانی ادھر لا لیا کہ مولا حسین کی قبر مبارک ہی مٹ جائے. لیکن آپ سوچو کہ جس نے یہ کوشش کی کہ حسین کی گریو مٹ جائے، آج وہ مٹ گیا، لیکن آج کربلا موجود ہے. حسین ابن علی، وعدہ اللہ کا ہے کہ ہم حسین کے نام کو باقی رکھیں. سارے سب مٹ گئے، حسین کا نام باقی رہ گیا. یزید جیسا ظالم بھی گیا تو یہ متوکل کی، اس نے پورے ریور کو کاٹ کے پانی جو ہے کربلا مولا کی طرف لا لیا تھا. لیکن کیا شان ہے مولا حسین ہے، جو مولا حسین کی گریو تھی، جو واٹر ریور کا پانی جو آیا تھا پورا پانی ہو گیا تھا، لیکن پانی وہ جو واٹر پریشر کے ساتھ بھی آ رہا تھا ریور کا، وہ کراس نہیں کر رہا تھا ذریعے مولا کی قبر مبارک، بلکہ اطراف میں ایسا گھوم رہا تھا. گریو کو کراس نہیں کر، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، گریو کو کراس نہیں کر رہا تھا، ایسا گھومتا تھا، واپس چلے جاتا تھا. پانی نے بھی کہا کہ یہ کتنا اچھا مجھے سعادت ملی کہ میں مولا حسین کی قبر مبارک کا صدقہ کر جائے. اللہ ہم کو بھی زیارت مولا حسین ہو جائے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ ہمیشہ دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بار بار زیارت مولا حسین نصیب. تو یہ وہ متوکل تھا ظالم. تو اس نے کیا کیا؟ 10ویں امام کو اریسٹ کیا. کہاں سے؟ سامرے سے، سوری مدینہ منورہ سے. مولا نماز میں تھے، اس ظالم نے بھیج کے مولا کو اریسٹ کیا. تو اس وقت امام علی نقی علیہ، پلیز غور سے سننا کہ سامرہ کیوں موو ہوئے اور پوری فیملی سامرہ کیوں گئی اور زمانے کے امام کی ولادت سامرے میں کیوں ہوئی. تو مولا نے پوری فیملی کے ساتھ مولا موو ہو گئے. 10ویں امام، 10th امام، پوری فیملی کے ساتھ، جناب سمانہ خاتون ہے، بی بی حکیمہ خاتون، ان کا ذکر ابھی آئے گا. یہ ساری فیملی، 11ویں امام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، پورے خاندان کے ساتھ مولا نے مدینے کو خدا حافظ کہا اور سامرہ چلے گئے. مدینہ اجڑ گیا. میرے کے جملہ غور سے سنا، مدینہ ظاہری طور پر علم کے لحاظ سے اجڑا. دیکھیے میرے جملے غور سے سننا، مدینہ ظاہری طور پر علم کے لحاظ سے اجڑا. جو 250 ایئرز سے جو مرکز تھا، سینٹر پوائنٹ تھا، اللہ کے رسول کے زمانے سے، مولا بی بی مولا حسن مولا حسین کے زمانے سے لے کے آلموسٹ 250 ایئرز تک سارے معصومین مدینہ منورہ میں تھے. شہید کہیں اور وہ الگ بات ہے، لیکن جو مرکز تھا، جو فیملی تھی، وہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں تھی. لیکن جب متوکل ظالم نے 10ویں امام کو قید کیا تو اس وقت مصلحت امام یہ تھی کہ پوری فیملی کے ساتھ آپ 10ویں امام موو ہو گئے سامرہ کو. اور اس کے بعد جو مدینہ اجڑا علم کے لحاظ، صرف علم کے لحاظ سے زیارت کو آتے تھے، لیکن علم کے لحاظ سے مرکز نہیں تھا. ایون جب زمانے کے امام کا انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا، جب ظہور ہوگا تو اس وقت بھی زمانے کا امام پہلے مکے میں ظہور کریں گے انشاءاللہ، پھر وہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے اور جا کر جو کریں گے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک کو چھیڑا نہیں. تو اس وقت امام وہاں پہنچیں گے، لیکن امام اپنا کیپٹل مدینے کو نہیں بنائیں گے. پلیز غور سے سننا، زمانے کا امام اپنا کیپٹل مدینہ منورہ نہیں بنائیں گے، بلکہ امام اپنا کیپٹل کوفہ بنائیں گے، مسجد کوفہ. بعض روایتوں میں کوفہ ہے، بعض میں کربلا معلیٰ ہے. وہاں پر امام جو ہے اپنا مرکز بنائیں گے، اپنا کیپٹل بنائیں گے. تو اب مدینہ 250 ہجری سے جو اجڑا تو اب ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا، اس لیے کہ امام زمانہ بھی اپنا کیپٹل وہاں بنائیں گے. کیپٹل نہیں بنائیں گے، لیکن زیارت کو ہر معصوم آتا ہے.
زیارت کو ہر معصومین آئے، لیکن اپنا مرکز، اپنا سینٹر، اپنا گھر کیپٹل نے بنایا. بارہ یہ ایک ہلکا سکیچ تھا جو امام کا ریزن بتاتے کہ سامرہ میں کیا. اب سامرہ چلیے، اب سامرے میں کیا ہے؟ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے، سامرے کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سامرے میں اللہ جب سب لوگ جو زائرین جاتے ہو، کیسا مولا کے ایک ذریعے مبارک ہے. آج بھی خوب بڑی خوبصورت حسین اللہ حفاظت کرے میرے مولا کے روزوں کی، مقامات مقدسہ کی اللہ تو حفاظت فرما. سامرے کی جو آج ذریعے، اس میں جو پہلی گریو، فرسٹ گریو ہمارے 10th امام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی. اس کے بازو ہمارے 11ویں امام 11th امام امام حسن عسکری علیہ السلام. 4 گریوز، 3 گریوز ایسا ہے، ایک گریو اوپر ہے. وہ جو اوپر والی گریو ہے وہ لیڈیز سیکشن میں سے جب آئیں گے تو آپ کو وہ گریو پہلے ملے گی. جینٹس میں سے جائیں گے تو آپ کو 3 گریو پہلے نظر آئیں گے. تو وہ جو پہلے 10ویں امام ہے امام علی نقی علیہ السلام، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے. یہ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ یہ 9th امام کی بیٹی ہے، ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی ریئل اون سسٹر ہے. بڑی پائس لیڈی، آپ اتنی پائس کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. نیچرلی امام کی بیٹی ہے، سیدانی ہے، امام زادی ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے، اور ایک امام کی دادی ہے. 9ویں امام کی بیٹی ہے، ہمارے 10th امام آج جس کی شہادت کی مجلس میں پڑھ رہا امام علی نقی علیہ السلام کی ریئل اون سسٹر ہے. 11ویں امام کی پھوپھی ہے، اینڈ زمانے کے امام کی گرینڈ مدر. ہمارا لاکھوں سلام بی بی حکیمہ خاتون کو. زمانے کے امام کی ولادت کی جو روایات ہیں اس میں بی بی حکیمہ خاتون نے بہت سی روایت بی بی حکیمہ خاتون سے ہمارے پاس آئی کہ ولادت کے وقت کیا بی بی حکیمہ خاتون. میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بی بی حکیمہ خاتون سے جو روایت ہے، بس ایک روایت ہے وہ سن لو آپ. اس لیے کہ جب میں سامرے میں ذریع کے بارے میں 10ویں امام کے بارے میں، 10ویں امام کی سگی بہن ہے، 10th امام کی ریئل اون سسٹر امام علی نقی علیہ السلام، اور 9th امام کی بیٹی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے. 10ویں امام کی شہادت کے بعد، 10ویں امام کی شہادت ہوتی ہے 254 ہجری، 3 رجب آپ کی شہادت ہے، اور 255 ہجری 15 شعبان، 14 شعبان کا دن تھا. بی بی حکیمہ خاتون جو اوپر آپ کی گریو. اچھا ابھی پہلے گریوز کمپلیٹ کر لو. 10ویں امام، 11ویں امام حکیمہ خاتون، اور جو 4th گریو ہے بالکل 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بازو، وہ بی بی نرجس خاتون کی ہے، جو ہمارے زمانے کے امام کی ماں ہے، مدر آف اور امام بی بی نرجس خاتون، وائف آف امام حسن عسکری علیہ. یہ 3 گریوز ایسی ہے، اس کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون کی گریو ہے. تو بہرحال یہ ایک سکیچ بتایا میں نے ذریع کے اندر سامرے کا، اور سامرے کی ہسٹری پھر بتاتا. پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی وہ روایت سن لے کہ ایک چھوٹی سی روایت ہے امام کی ولادت کے وقت. تو آپ نے یہ کہا کہ 14 شعبان کا دن تھا، ڈے تھا، اور 255 ہجری تھی. 54 میں 10ویں امام کی شہادت ہے 3 رجب کو. 1 سال کے بعد یہ کی روایت ہے. بی بی آنا جانا بی بی کا تھا اپنے بھتیجے کے پاس، اپنے بھائی کے بیٹے کے پاس، ہمارے 11ویں امام کے پاس بی بی حکیمہ خاتون آتی تھی. جب آتی تھی تو 14 شعبان کا دن تھا، 255 ہجری تھی. بی بی روزے سے تھی. امام آئے، اب بی بی حکیمہ خاتون دن بھر اپنے بھتیجے کے پاس، اپنے بھائی کے یتیم کے پاس تھی، ہمارے 11ویں امام کے پاس بیٹھی رہی اور باتیں ہوتی رہی. شام کا وقت جب آیا تو بی بی حکیمہ خاتون نے 11ویں امام سے کہا کہ بیٹا میں جانا چاہتی ہوں اپنے گھر کو. تو امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج رات میں آپ یہیں رک جائیں. یہ مین روایت جو ہے زمانے کے امام کی ولادت کی، یہ بی بی حکیمہ خاتون سے کہا کہ آپ یہیں پہ رک جائیں. تو بی بی حکیمہ نے کہا بیٹا خیریت سے تو ہے، کیوں کوئی خاص کام ہے؟ تو اب کہا 11ویں امام نے کہ پھوپھی اماں اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا ہے. اس لیے کہ اتنا سیکرٹ تھا، اتنا سیکرٹ تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ زمانے کا امام آنے والا ہے. بس ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے میں آگے بڑھا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی خاص بات ہے؟ تو کہا کہ پھوپھی اماں اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا جو آخری حجت ہے اللہ کی، میرا وارث ہے، وارث محمد ہے، وارث علی و فاطمہ ہے، وارث حسن و حسین، ہمارا فرزند آنے والا ہے جو زمین اور آسمان کو عدل سے بھر دے گا، زمین کو عدل سے بھر دے گا، جو اللہ کا پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائے گا، جو
اللہ کی رحمت بن کر آنے والا. تو آپ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بیٹا کس کے بطن سے آنے والا ہے؟ تو کہا بی بی نرجس خاتون. میں بولا بی بی، کہا نرجس کی بطن سے، نرجس خاتون، اس لیے کہ 11ویں امام کی ایک ہی وائف تھی. تو بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی، اب پلیز میں ختم کریں، یہ روایت نہیں پڑھا پوری، انشاءاللہ جب 14 شعبان کی محفل پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا. بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ میں اٹھ کے دوسرے حجرے میں، دوسرے روم میں بی بی نرجس تھی. میں نے بہت احتیاط سے پڑھا، گئی اور میں نے چیک کیا، ظاہری طور پہ سب چیک کر کے واپس آئی. آنے کے بعد کہا، یہ سوچو، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، صرف اس کی شان بتانے کے لیے یہ واقعہ 1 منٹ کا واقعہ پڑھا کہ ہمارے ذہن کھلنا کہ شان پروردگار کیا ہے اور امام کیا ہوتا ہے. آپ نے آگے کہا بیٹا 9 منتھس کی ہو گئی، آپ تم کہہ رہے ہو کہ آج کل صبح میں ولادت ہونے والی ہے. امام کی بات پہ شک نہیں تھا، ڈاؤٹ نہیں تھا. بی بی حکیمہ کو معرفت امام ہے، امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پوئی ہے، امام کی دادی ہے. شک نہیں تھا، ڈاؤٹ نہیں تھا. But just she asked, she checked and she came and she said کہ بیٹا تم کہہ رہے ہو کل صبح میں ولادت ہونے والی ہے، لیکن کوئی آثار پریگننسی نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں آپ سوچو 9 منتھس کی پریگننسی ہو، کل صبح میں ولادت ہو تو فل پریگننسی ہوتی ہے 9 منتھس کی. تو امام نے کہا، امام سے کہا بیٹا کوئی پریگننسی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے. بی بی حکیمہ خاتون کی روایت. تو بی بی حکیمہ خاتون کو 11ویں امام کہتے ہیں کہ پھوپھی پلیز، اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا 2 منٹ کا. 11ویں امام کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا، اور میرا یہ بیٹا نبی موسیٰ کی طرح اس کی پریگننسی کو چھپایا گیا اور اسی انداز سے پریگننسی کو چھپایا گیا، اور کل صبح میں اللہ مجھے یہ نعمت عطا کرے گا، میرے بیٹے کی ولادت ہوگی. تو آپ نے غور کیا کہ بی بی حکیمہ خاتون کتنی خاص بی بی تھی کہ صرف 3 آدمی یا 4 آدمی کو زمانے کے امام کی ولادت کی پتہ تھا، جس میں ایک بی بی حکیمہ خاتون. بڑی دعائیں قبول ہوتی. میری خواہش آپ سے کہ یہ 10ویں امام کی بہن ہے، سگی بہن، بڑی آپ بالکل بی بی زینب اور مولا حسین جیسا ہے نا. میں ویسے کمپیئر نہیں کر رہا، شہزادی زینب ہے، لیکن میں آپ کو بول رہا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی حکیمہ خاتون کا واسطہ دے کر آپ بیوی کو بولو کہ جو ہے آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو بول کے میرا یہ پریشانی دور کرے. بڑا عجیب واسطہ ہے بی بی حکیمہ خاتون کا. روز جب تم زیارت پڑھنا تو یہ جملے بولنا، السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون، آپ کی پوری زیارت، اور ایک اتنا ہی سلام کر لو، لیکن بی بی حکیمہ خاتون کو روز کرو. اور سلام علیکم بی بی نرجس خاتون، یہ دونوں بیویوں کے نام لینا اس لیے کہ وہ سامرے کے اس ذریعے کے اندر ہے. بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی. میں کیا کروں، وقت پورا نکل گیا میرے ہاتھ سے. 30 منٹس کی مجلس ہو گئی، 45 منٹس کی ٹوٹل مجلس ہے. تو بہرحال بی بی حکیمہ خاتون اس خاتون کا نام ہے کہ دعائیں، میں آپ یقین کرو اتنا مجرب وعدہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کئی علماء سے سنا کہ یہ واسطہ اگر دے کر شادی کے لیے، اس لیے کہ بی بی نرجس خاتون کے ساتھ جو شادی کی روایتیں بی بی حکیمہ خاتون کے بہت ہیں. کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو ماں باپ دعا کرے، لڑکی دعا کرے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت پڑھ کے 10ویں امام کی بہن کی کہ آپ اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کو بول کر میری بیٹی کی شادی کروا دو، میری ہیپی میرڈ لائف کے لیے، رزق کے لیے. بہت اچھا واسطہ بی بی حکیمہ خاتون کا.